تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. تھوڑی سی گنجائش ہے زبردست بنا لیجیے. تفسحوا في المدارس يفسح الله لكم. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. تفسحوا في المدارس فافسحوا يفسح الله لكم. اگر تم کشادہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا. اسی لیے بڑے ہی ادب سے گزارش، اگر ہو سکے سہولت تو کچھ جگہ اور بنا لیجیے. آتی بات میں مان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بھائی کے لیے دل میں جگہ بنا لیجیے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع
صيامه إلا السهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سامعین مکرم و معزز حاضرین مجلس، بزرگ و نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کیجیے کہ رب العالمین نے ایک روزہ رکھنے کی اور توفیق عنایت فرما دی. رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم عید منا ہی چکے ہوتے، تقریباً تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ایک دن کی اور مہلت دی. عام طور سے اس رمضان کے آخری جمعہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور باضابطہ طریقے سے اسے الوداعی جمعہ کا خطاب دیا جاتا ہے، بلکہ سرکاری سنستھانوں میں سرکاری طور پر باضابطہ طریقے سے الوداعی جمعہ کی الگ سے رخصت ہوتی ہے. اور بعض کچھ ایسے بھائی ہیں جو اس رمضان کے آخری جمعہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خصوصاً اس کو مناتے ہیں. اس کے اندر نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس کے لیے باضابطہ الگ سے کپڑے سلواتے ہیں یا خریدتے. بہرحال تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے رمضان کا پورا مہینہ بابرکت ہے، مقدس ہے، فضیلت والا ہے، اسی طریقے سے یہ جمعہ کا دن بھی ہے، یہ آخری دن بھی ہے. اس جمعے کو باقی اور جمعوں پر فضیلت دینا، اس جمعہ کو الوداعی کہنا، الوداعی جمعہ کہنا اور خصوصیت کے ساتھ اس جمعے کے لیے باضابطہ اہتمام کرنا، چاہے پہن اوڑھ کر ہو یا کھا پی کر یا کیسے بھی کرتے ہو، یہ اسلاف سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں. اپنے آپ میں یہ کیا کم ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن جو مقدس دن، مبارک دن ہے، سید الایام کہا گیا ہے، پھر اس کو باضابطہ طریقے سے خصوصیت دینا اور اس کے اندر جس طرح کے کوئی نئے کام انجام دینا اگر سنت سمجھ کر کیا جا رہا ہو تو یقیناً یہ بدعت ہے. البتہ آپ کو رب العالمین نے پہننے کے لیے دیا ہے، آپ ہمیشہ پہنتے ہیں، آپ ہمیشہ کھاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ الوداعی جمعہ طے کر کے اس کو منانا، اس کو خاص اہمیت دینا بنسبت اور جمعوں کے لیے ہمارے اور آپ کی ایجاد کرتا ہے. اور ہمارے اسلاف کرام کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی. جس طریقے اتنا ضرور ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے اندر محنت زیادہ کرتے تھے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا بھی کہ اسی بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی مشقت اور جتنی محنت کرتے تھے عبادت کے معاملے میں، اتنا اور کبھی نہیں کرتے تھے. تو اس حدیث کی روح سے اگر کوئی آخری عشرہ سمجھ کر کے عبادت کے اندر اگر زیادتی کرتا ہو یعنی اور زیادہ محنت کرتا ہو تو یقیناً یہ عین سنت کے مطابق ہے. لیکن خاص جمعہ کے دن کو زیادہ اہمیت دیتا بنسبت اور جمعات کے بہرحال یہ مناسب نہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی نئی نئی چیزوں سے بچے. اسی طریقے سے باضابطہ طریقے سے الوداعی جمعہ کے لیے الگ سے مبارکباد کا پیغام دینا، پیغام نشر کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ بھی ہماری اور آپ کی طرف سے ایجاد کرتا ہے اور سنت سے ایسی قطعاً کوئی بات ثابت نہیں ہے. لہذا مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جتنا کہا گیا ہے اس پر بس کرے، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات سے ہمیں آگاہ فرما دیا تھا جو ہمارے لیے بہتر ہے اور جنت سے قریب کرنے والی ہے، اور ہر اس چیز سے باخبر کر دیا تھا، ہمیں ڈرا دیا تھا، ہمیں تنبیہ کر دیا تھا جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور جہنم سے قریب کرنے والا. یعنی خیر کا کوئی پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے ہر وہ برائی
جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، ان تمام کے بارے میں بالتفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا ہے. لہذا کسی اور کے ہدایت کی، کسی اور کے نمونے کی، کسی اور کی باتوں کی اب قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. قیامت تک کے لیے ہمارا دین مکمل ہے. لہذا اس کے اندر کمی بیشی کا اختیار قطعاً کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ تمہیدی طور پر کچھ کلمات، کچھ باتیں یاد رکھیں، اس لیے کہ عام طور سے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب جذبہ پایا جاتا ہے اور اس مہینے کی آخری جمعہ کو خاصا اہمیت دیتے ہیں. باضابطہ طریقے سے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، سلواتے طرح چیزیں کرتے ہیں. تو یہ سنت سے ثابت ہے. آپ پہنیں، آپ ہر دن نئے کپڑے پہنیں، آپ ہر جمعہ کو نئے کپڑے پہنیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ الوداعی جمعہ سمجھ کر کے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ایسا کچھ کرنا پڑے. اس سے گریز کرنا چاہیے. ہم گریز کریں، اجتناب کریں اور اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں خاص بتائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں آہستہ چلتے چلتے ایک بدترین بدعت کی شکل اختیار کر لیں. بدعت کے معاملے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی چیز ہلکی سی شروعات ہوتی ہے اور آہستہ کرتے کرتے جب وہ چیز گھر کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ جو وہ چیز ایک سنت کی شکل وہ جو ہے ایک بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور دلیل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد ایسا کیا کرتے، دلیل یہی ہوتی رہتی ہے. لہٰذا ایسے ہر اس چیز کو جو بدعت کی شکل اختیار کرنے والی ہو، مسلمانوں کو چاہے پہلے اس کا جڑ کاٹے، اس کا گلا کاٹے، تاکہ وہ چیز آگے چل کر ہمارے نسل کے اندر، ہماری ذریت کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر دین کے نام پر منتقل نہ ہو سکے. امید ہے کہ بات سمجھ گئے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1 مہینے روز آخری کی سعادت نصیب فرمائی. میرے بھائیوں، اب چند دنوں کے بعد، چند نہیں بلکہ آج ہی غروب آفتاب کے بعد یہ ماہ مقدس ہم سے تقریباً 11 مہینوں کے لیے رخصت ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو آئندہ سال ملے یا نہ ملے، اللہ کی مرضی پر ہے. ایک جو کاروباری ہوتا ہے ہر مہینے کے اینڈنگ پر حساب کتاب کرتا ہے. ہم نے کیا کمایا، ہم نے کیا لگایا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا. تقریباً جتنے بھی حساس کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، یقیناً ہر مہینے کے آخری اپنے دکان کا اپنے کاروبار کا محاسبہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک دن محنت کی، ہم نے مشقت کی، ہم نے فلاح دیا، آخر ہم کو پروفٹ کتنا ہوا ہے، فائدہ کتنا ہوا ہے، یا کتنے ہم نقصان میں گئے. لہذا اسی طریقے سے یہ مہینہ جس میں ہم نے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی حد تک ہر مسلمان نے جہاں تک ہو سکا اس نے عبادت کیا، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، قیام اللیل میں قرآن سنا، صدقہ و خیرات کیا، نیکیوں کے کام کیے، اپنے زبانوں کو خاص طور سے اس مہینے کے اندر غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، لغو باتوں سے، فحش باتوں سے اپنے آپ کو مکمل طور سے دور رکھنے کی کوشش کی. لہذا اتنی ساری کوششیں ہم نے کی، اتنی ساری مشقتیں ہم نے برداشت کی، اتنا ہم نے لمبا قیام کیا، صبح سے شام تک کھانا پینا ہونے کے باوجود ہم بھوکے پیاسے رہے. تو انسان کو چاہیے کہ غور کرے کہ اس نے آخر اس کو کیا ملا، اس کو اس کا کیا فائدہ حاصل ہوا، اس کو اس کا کیا پروفٹ ملا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ضرور غور و فکر سے کام لے. غور و فکر کی رب العالمین دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم میں ہر ایک نفس، ہر ایک آدمی، ہر ایک مرد عورت غور کرے اس نے کل کے لیے کیا جمع. ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے کیوں رہ رہے تھے؟ آخرت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، روز قیامت سے روبرو ہونے کے لیے. ہم نے نمازوں کی سخت پابندی کیوں کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ تاکہ آخرت میں ہمارے دوشا جمع ہو. ہم نے صدقہ و خیرات کی کیوں کیا؟ ہم نے قیام اللیل کیوں کیا؟ ہم نے نیکیوں میں جہاں تک ہو سکا وہاں تک ہم نے بڑھ چڑھ کر ہم نے اس کو کرنے کی زحمت کی دوبارہ کی. سیدھا یہی کہیں گے تاکہ آخرت میں ہم اپنے کے لیے کچھ توشہ جمع کر سکے، جس کی بدولت رب العالمین ہمیں جنت
مجھے عطا فرما دے۔ لہذا ہر انسان کو غور کرنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا، کیا اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے حصے میں وہ نیکیاں جمع ہو پائی ہے کہ نہیں ہو پائی ہے۔ ہر انسان کو غور کرنا اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا، روز آخرت اس کا کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس کا کیا صلہ ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے ہم کو دیندار بنا دے، ایک مہینے کے لیے ہم کو نمازی بنا دے، ایک مہینے کے لیے ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیں، ایک مہینے کے لیے ہم حرام کاموں سے دور رہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو ہم آزاد سمجھ لیں۔ یہ اس لیے نہیں آیا، یہ مہینہ سراپا ٹریننگ اور تربیت کے لیے آیا تھا کہ قرآن کریم کا اعلان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ فکر کرے کیا وہ بندہ متقی بنا کہ نہیں بنا، تقویٰ کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کیا کہ نہیں کیا، گناہوں سے اس کو نفرت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کا بندہ عادی بن سکا کہ نہیں بن سکا۔ اس طریقے سے روزے رکھ کر کے اپنے آپ پر صبر کرنے کا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ اپنے خواہشات پر جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں اپنے خواہشات پر اس نے کنٹرول کیا اور جو ہے اپنی بیوی سے الگ رہا، صبح سے شام تک جماع سے دور رہا، کیا اس نے یہ مرتبہ حاصل کر لیا کہ اپنے خواہشات پر وہ کنٹرول کر سکے، اپنے جذبات پر وہ کنٹرول کر سکے، اور کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے صبح سے شام تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا۔ کھانا پینا ہمارے لیے عام دنوں میں حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لہذا اپنے آپ کو بندہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں سے بھی اللہ کے منع کرنے پر اس نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ تو کیا بقیہ 11 مہینے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بندہ دور رہنے کا عادی بنا کے نہیں بنا؟ جب ایک بندہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو، اللہ نے کہا صبح سے شام تک نہیں کھانا پینا ہے، اور ہم 5 وقت کلی کرتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، اس کے باوجود پانی کا ایک قطرہ بھی جان بوجھ کر ہم نے گلے کے نیچے نہیں اتارا، تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ سال کے 11 مہینے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کا عادی بنا کہ نہیں بنا، اس کو اس کی عادت لگی کہ نہیں لگی۔ متقی بنا کہ انسان کو چاہیے کہ غور کرے تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی کہ نہیں۔ تقویٰ کی صفت پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، متقی بندہ بن جاتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، ٹھیک جاتا ہے۔ نماز چھوڑنے سے، حرام کام کرنے سے، بےایمانی کرنے سے، اس طرح کے شراب پینے سے، چوری کرنے سے، سود کھانے سے، اس طرح کی چیزوں سے اسے گھن آنے لگتی ہے، اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ متقی بننے کی علامت ہے۔ بندہ متقی بن گیا ہے، بندہ پرہیزگار بن گیا ہے، لہذا اس کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ بندہ جو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کی دھجیاں اڑایا کرتا تھا، لیکن اب متقی بن گیا، لہذا ان سب چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ بندہ جو متقی بننے کی علامت اور پہچان ہے، لہذا ہر انسان غور و فکر کرے اس کے اندر یہ تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا، اپنے زبان پر کنٹرول رکھا، اور اس طریقے سے اس نے اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بکواس سے، مغلظات سے اور کسی پر الزام تراشی کرنے سے، بہتان لگانے سے، ان تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کہ نہیں رکھا۔ اس کا بندہ عادی بنا کہ نہیں بنا، جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ من لم یدع قول الزور، تو جو کوئی زور نہ چھوڑے، زور کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، بکواس،
غیبت، چغلی، یہ تمام کی تمام جسم میں داخل ہے، یہ تمام کی تمام جسم میں داخل ہے۔ جس کسی نے روزہ رکھنے کے باوجود، ماہ صیام کا صوم ماننے کے باوجود جس کسی نے زور نہیں چھوڑا، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں، جھوٹی بات سے دور نہیں رہا، اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کر سکا، اپنی زبان کو مغلظات بکنے سے، گالی گلوچ کرنے سے اپنے آپ کو پاس نہیں رہ سکا، حدیث کہتی ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یا نہ چھوڑے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے کہ نہیں کھاتا پیتا ہے، اس کی قطعاً اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود اپنے زبان پر لگام لگانا نہیں سیکھ سکا، وہ روزہ رکھ لیا، اس کے باوجود اپنی زبانوں کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے نہیں روک سکا، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ایک حدیث کے الفاظ ہے اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم فليقل إني صائم إني صائم۔ تم میں سے جب کوئی صبح کرے، اس حال میں صبح کرے کہ وہ روزے سے ہو اور اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، فإن شاتمه گالی بک رہا ہے، اور قاتلہ یا اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کر رہا، اللہ فلیقل، وہ بندہ پیار و محبت سے کہے انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ کی گالی کا جواب نہیں دے سکتا، میں آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ اللہ کیا تعلیم، کیسے انسان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ جانتے ہیں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، لیس الشدید بالسرعہ، حدیث الفاظ ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو چت کر دے، ہرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غضب کے وقت، غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر دے۔ چاہتا تو جواب دے سکتا تھا، اس کے اللہ نے وہ زبان دی ہے، گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہے، لڑائی کا جواب لڑائی سے دے سکتا ہے، کسی چیز میں بندہ کم نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے، لیکن چونکہ روزہ سے، چونکہ وہ روزے سے، لہذا روزے کا لحاظ کرتا ہے، روزے کا احترام کرتا ہے، لہذا احتراماً اور لحاظاً اپنی زبان کو بند رکھتا ہے۔ جتنا گالی دینا ہو دے دو، جتنا بکنا ہے پکڑو، جتنا برا برا کہنا ہے کہہ لو، میں تمہیں گالی دے کر میں جواب نہیں دے سکتا۔ کاش کیسا جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتا، کاش کہ ایسی تربیت ہماری ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ کچرا ہوتا ہے، زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں عام طور سے مسلم معاملوں کے اندر، تھوڑا سا کسی نے کچھ کہا، معمولی بات ہو گئی، معمولی بات پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ کیا بھائی مسلمان روزے سے اس کو روزہ لگ گیا ہے، اس کو روزہ لگ گیا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پایا، تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ جب اپنے آپ پر ہم کنٹرول نہیں کر پائے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پائے، گالی کا جواب آپ نے گالی سے دیا، تو پھر میرے بھائی روزے کا مقصد، روزے کی غایت حاصل ہم جو ہے کہ حاصل کرنے میں ناکامیاب رہے، ہم نامراد رہے۔ روزہ تو اسی لیے آیا تھا تاکہ انسان کے وجود کے اندر تقویٰ پیدا کرے، انسان اپنے زبانوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اپنے لذات سے، بکواس سے، گالی سے اپنے آپ کو دور رکھے، لڑائی جھگڑے سے دور رکھے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ ان تمام کے باوجود ہم نے وہی کام کیا جو روزے کے عین منافی ہے، جس سے رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، جس سے شریعت اسلامی نے منع فرمایا، اس کے باوجود اپنے زبان پر لگام لگانے سے اگر قاصد ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ عید کے بعد میں اپنے زبان پر لگام لگا کے رکھیں گے؟ اس لیے میرے بھائی، کوئی گالی بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، پیار محبت سے نرمی کے ساتھ کہہ دیجیے میں اپنی گالی کا جواب نہیں دے سکتا۔ تم کسی کو گالی دو، اگر تم لڑائی کرو گے، میں لڑائی کا جواب لڑائی سے میں نہیں دے سکتا۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا تھا کہ مسلمان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اور اس پہ عمل اور اس سے معاشرے کے اندر بھائی چارہ پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اخوت پیدا ہو، اور اس طریقے سے ہم مل جل کر رہے۔ یہ رمضان ہم کو پریم دینے کے لیے آیا تھا، ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا تھا، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اگر ایسا نہیں ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یقین جان لیں کہ روزے کے مقصد میں جو ناکام ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے روزہ رکھ کر کے ہم لغو کام سے، بیہودہ کام سے، گناہوں سے ہم نے دوری بنایا ہوا تھا اور چیزوں سے ہم دور رہے تھے، لہذا اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی اصل معاملہ دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ان سب چیزوں سے ہم دور رہ پاتے ہیں کہ نہیں رہ پاتے۔ ورنہ حدیث کے الفاظ ہے، بڑی پیارے الفاظ ہے، اور خاص کر کے ہم گناہگاروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بہت سے ارشاد فرماتے ہیں رب الصائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کہ بسا اوقات بعض ایسے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صبح سے شام تک بھوک و پیاس رہے، بس ان کے حصے میں بھوک اور پیاس ہی آیا، اور ان کو اس کا اجر نہیں ملا، کوئی نیکی نہیں ملی، کوئی خیر نہیں ملا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، اور بعض ایسے قیام کرنے والے ہیں، ایسے قیام اللیل کرنے والے ہیں، ایسے تراویح پڑھنے والے ہیں، ایسے تہجد پڑھنے والے ہیں جن کے حصے میں صرف رات کا جگنا ہی آیا تھا، رات کا جگنا ہی آیا تھا، اور حقیقی معنوں میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے حصے میں کوئی ثواب نہیں ملا۔ بھائی صبح سے شام تک بندہ بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہے؟ تاکہ اجر حاصل ہو، ثواب ملے، فائدہ ملے، اللہ کا بڑا مقام حاصل ہو۔ لیکن حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھ کر کے روزے کا احترام نہیں کیا، اپنے زبان کا لگام نہیں لگایا، نمازوں کی پابندی نہیں کر پائے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہیں کر پائے، لیکن صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے، قیام اللیل بھی کیا، شب قدر بھی پڑھا، مگر اس کے باوجود اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا، گناہوں پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ میرے بھائیو، حدیث کے الفاظ ہے ایسے لوگوں کے حصے میں سوائے بھوک و پیاس کے، سوائے جگنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہو چکا ہے، نیکی کے ہم حریص ہیں، نیکیوں کے کرنے ہمیں محبت ہو گئی ہے، کسی حال پر نمازوں کو چھوڑنا ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہے، قرآن سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنا جو ہے اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، گناہوں سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ گناہوں قریب ہم جانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہا، یہ میں نہیں کہا، علامہ ابن تیمیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ شیخ الاسلام علیہ کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دیکھنا یہ ہو کہ کس کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں قبول ہوئے ہیں، تو یہ دیکھو کہ رمضان کے بعد اگر نیکی پر اس کا تسلسل برقرار ہے، نیکی پر تسلسل برقرار ہے، نماز پر مراقبت برقرار ہے، اور رمضان کے بعد بھی وہ گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ابن تیمیہ فرماتے ہو، سمجھ لو کہ بندے کے روزے قبول ہو گئے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ رمضان کے بعد پھر پہلے راہ کا راہی بن گیا ہے، پہلے کی گمراہی میں واپس چلا گیا ہے، پہلے کی بدبختی میں مبتلا ہو گیا ہے، پہلے کی طرح وہ بے وجودین سے دور ہو گیا ہے، پہلے کی طرح وہ نمازوں سے دور ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ بدبختی میں مبتلا ہو گیا، اس کو اس کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد اصل رزلٹ ہے کہ اگر رمضان کے بعد یہ تمام نیکیاں برقرار ہیں، گناہوں سے دور ہے، زبان پر کنٹرول ہے، متقی پر زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، شراب سے، جوئے سے، پیمانے سے، ان تمام چیزوں سے بچ رہے ہیں، میرے بھائیوں مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا روزہ قبول ہو گیا۔ قرآن و حدیث کے آثار سے اور قرآن و حدیث کی تمام چیزوں کو رکھ کر کے کبار علماء کرام نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں میرے بھائیوں تو پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له۔ شقی عبد، بندہ بدبخت، وہ بندہ بدبخت ہے۔ کون بدبخت ہے؟ کون کا نصیب ہے کہ ادرک رمضان
वलम युग़फ़र लहू, लेकिन उसके गुनाहों की माफ़ी तराफ़ नहीं हो सकी, अपने गुनाहों को माफ नहीं करवा सका। लिहाजा सबसे बड़ा बदबख्त है। ये कौन है? मेरे अल्फाज नहीं, इसके अल्फाज है, आप बोलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है कि रमजान का महीना गुजर गया मगर उसके बावजूद अपने आप को मुत्तकी न बना सका, अपने गुनाहों को न बख्शवा सका, ऐसा इंसान बदबख्त है, कमनसीब है। लिहाजा फैसला हमको करना है कि हम अपना शुमार जो है कि खुश नसीब लोगों में करवाएं, नेकियों को करके अपने इबादत पर मुस्तकिल कायम दायम रह करके मुत्तकी बन करके, और इसी की हम आपसे अल्लाह के लिए अपने लिए और तमाम दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रमजान के जो मकासिद थे उन तमाम मकासिद तक हकीकी तौर पर पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हकीकी मानों में हम तमाम मुसलमान भाइयों को तक़वा की सिफत से मुत्तसिफ फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को जिस तरीके से हमने अपने इस प्यारे मस्जिद को या जो भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों को हमने आबाद रखा था, ऐसे ही अल्लाह के इस बाबरकत और प्यारे घर को इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में हम आबाद रखेंगे। जैसे जिस तरीके से हमने रमजान के महीने में चारों नमाज के साथ साथ फजर की नमाज की पाबंदी भी लाजिमन की है, अल्लाह ताला ऐसे हम तमाम लोगों को रमजान के बाद भी फजर चारों नमाजों के साथ साथ फजर की नमाज का भी पाबंद बनाए। जिस तरीके से हम मोहब्बत के साथ खुशू खुलूस के साथ और शौक ज़ौक़ के साथ कुरान करीम की तिलावत करते रहे, कुरान करीम की तिलावत सुनते रहे, ऐसे ही रब्बुल आलमीन रमजान के बाद भी हमारी मोहब्बत में और इजाफा फरमा दे। जिस तरीके से अपने टूटे हलाल कमाई के 2-4 पैसे अल्लाह के रास्ते में खैर खैरात करते रहे हैं, अल्लाह ऐसे ही हमें आम दिनों के अंदर भी खैर खैरात करने की, गरीबों की देखरेख, गरीबों का देखरेख करने, यतीमों का सहारा बनने, विधवाओं के लिए सहारा बनने की तौफीक इनात फरमा दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमान भाइयों की रोज़े कबूल फरमा ले, नमाज़ों को कबूल फरमा ले, ज़कात को कबूल फरमा ले। और कुछ ईद की सुन्नतें हैं जिसको इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप तमाम लोग इसका लिहाज करेंगे और इस तरीके से जो है इंशाअल्लाह आप। और सबसे पहला क्या है, ईद के दिन पहला जो चीज़ है वो नमाज फजर के बाद गुस्ल करना। नमाज फजर के बाद, फजर से पहले नमाज फजर के बाद गुस्ल करना बेहतर है। अगर किसी के यहाँ दिक्कत हो बहरहाल तो नमाज फजर से पहले भी कर सकता है, लेकिन अगर हो सके तो नमाज फजर के बाद गुस्ल कीजिए, सुन्नत खुदा गुस्ल कीजिए। कपड़ा अच्छा कपड़ा पहने, जरूरी नहीं है कि नया कपड़ा हो, साफ सुथरा कपड़ा हो भी पहन सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक लिबास रखा हुआ था जो सुर्ख, जिसमें सुर्ख धारियां बनी हुई थी, चादर था आपका, जो तक आप हर ईद में और हर बकर ईद में जिसको आप इस्तेमाल किया करते हैं। हालांकि मालूम हुआ कि एक खास कपड़ा आप रखते थे जो आमतौर से आप ईद में इस्तेमाल करते थे। हालांकि कपड़ों की फरावानी है, हर साल नए नए कपड़े बनते रहे, अल्लाह ने तौफीक दिया है तो नए कपड़े इस्तेमाल करें या जो भी साफ सुथरे कपड़े हो इस्तेमाल। इसी तरीके से कोशिश कीजिए कि नमाज जो है हम खुली जगह पर पढ़ेंगे, ईदगाह में पढ़ेंगे, जहाँ पर खुले आसमान में से पढ़ेंगे। उसी तरीके से सुन्नत ये भी है कि ईदगाह जो है वो पैदल जाया जाए, ईदगाह पैदल जाया जाए। अगर मुमकिन हो सके, ज्यादा दूर ना हो, मासूर ना हो, तो ईदगाह पैदल जाना सुन्नत है और पैदल आना सुन्नत है। उसी तरीके से जब हम सुबह में ईद के निकलेंगे तो सुन्नत ये है कि ताक अरब में खजूरें खाएं। ईद के दिन ईदगाह निकलने से पहले क्या है, ताक अरब में, ताक का मतलब है 1, 3, 5, 7 जो भी है उस अरब में खजूरें खाकर निकलना सुन्नत है। आमतौर से लोग याद नहीं आता, लिहाजा कोई भाई अगर चाहे तो ईदगाह वाले रास्ते में या जहाँ पर नमाज ईद अदा की जाए वहाँ पर खड़े हो जाए और हर आने जाने वाले भाई को इंशाअल्लाह अगर खजूर पेश करते हैं तो एक नई सुन्नत, एक सुन्नत जो आमतौर से मतरूक हो चुकी है, इंशाअल्लाह इसको जिंदा करने का सवाब मिलेगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ईदगाह जाने वाले रास्ते में, मस्जिद आने वाले रास्ते में इंशाअल्लाह जो खजूरों को तकसीम करें। बेहतर है कि 3 अदद खजूर खाया जाए, या खजूर हो या सब ना हो तो आप कोई मीठी चीज भी खा सकते हैं। उसी तरीके से जिस रास्ते से जाएंगे तो कोशिश करेंगे वापसी पर रास्ता तब्दील कर दे, रास्ता बदल ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा रास्ता आपके हक में गवाही दे सके कि हाँ हमारे पास से चल कर ये जो है नमाज ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वापसी में रास्ता बदल लेना ही है, तो ये मसनून है, मुस्तहब है। उसी तरीके से सबसे अहम बात यह है कि आज मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के खुतबा ईद उल फितर तक जो है तकबीरात का एहतमाम करते हैं।
کریں. تکبیرات کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت ہے. لہٰذا مغرب کے بعد علماء نے کہا فجر کے بعد، اور علماء نے کہا بہرحال جو بھی ہو فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سے تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں گے. تکبیرات کے الفاظ تو آپ کو یاد ہی ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس سے 5 تکبیرات کے الفاظ ہیں. لہٰذا بلند آواز کریں گے. عام طور پر شرماتے ہیں، گانا گانے میں بڑے شرماتے ہیں، لیکن تکبیرات پر شرماتے ہیں. لہٰذا مردوں کو چاہیے بلند آواز سے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اس کو بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے کہ پوری آواز وہ پورا بازار گونج جایا کرتا. لیکن اجتماعی طور سے کرنا یہ بدعت ہے. ہر آدمی اپنے اپنے طور سے تکبیرات کا اہتمام کرے، اور خواتین جو ہے آہستہ آواز میں جو ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرے. اسی طریقے سے اپنے گھر کی خواتین کو بھی نماز عیدین کے لے جانا یہ بھی سنت ہے. امید ہے کہ ان سب سنتوں کا لحاظ کریں گے. اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق